روان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ سارے باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے، اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے، قیدی نمبر 804 سے میں نے ملاقات کی جیل کے اندر، میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ عمران خان کا 3 نقطوں میں موقف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے، جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بےہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے اس کو ہینڈز ڈاؤن گرا کے چاروں شانے چت کر کے شکست دی ہے، اس پہ آپ کو سلام بھیجا ہے عمران خان نے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے۔ میں نے ان کو بلوچستان پہ بھی بریف کیا کل۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، وہ میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں، اس کے اوپر میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ 2015 میں عبد المالک کیس کے اندر، وہ کیس میں نے کیا تھا ایک فریق کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات ہیں، جو سزا کو معطل کرنے کے جو اختیارات ہیں، سزا کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں، اور ایک اور صورت بھی ہے جو اس کیس میں بیان نہیں کرتا، رہنے دیتا ہوں، ان پہ دیر از نو فیٹر، یعنی ان پہ کوئی ہتھکڑی نہیں ہے۔ وہ نہ شہباز شریف روک سکتا ہے، اور نہ کاکڑ روک سکتا ہے، اور نہ کوئی سیکریٹری روک سکتا ہے، اور نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے۔ اس لیے صدر صاحب کے پاس جو ٹائم ہے وہ انہوں نے اپنا بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے۔ کبھی کبھی تاریخ میں تھا، وہ اپوزیشن میں بھی تھا اور وہ حکومت میں بھی تھا، اس کے بعد صوبائی حکومتیں بھی تھیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اب ایسا نہیں چلے گا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پہ اور سب سے بڑی کابینہ وفاقی کابینہ پہ ڈاکوؤں کا ایک پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ، وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا۔ ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو، ایوان اقتدار میں داخل نہ کرو، جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں، یہ بے مرام ہیں، اور یہ بے انجام لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ساری تقریریں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اس لیے یہ جو PDM 2 کا ڈرامہ ہے، یہ سیریل 2 بھی سیریل 1 کی طرح سے فیل ہوگا، اور اس کا واحد نتیجہ یہ نکلے گا کہ استحکام لانے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں، اس کی کامیابی کا ریشو وہی ہے جو جنرل الیکشن میں استحکام پارٹی جو بنائی گئی تھی اس کی کامیابی کا ریشو ہے، اور اینڈ میں جا کے اس کا انجام وہی ہوگا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک نئے امتحان سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ووٹرز کی ووٹ کو توقیر دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، آئین کا احترام کیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن بھی یہ بات سن کے حیران تھا بلوچستان کے ریزلٹس کے بارے میں جب میں نے تفصیلات پیش کی، اور کراچی کے پشاور ہائی کورٹ میں 16 امیدواروں کی جانب سے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں دائر کر دی گئیں۔ ان میں 3 قومی 13 صوبائی حلقے